السلام علیکم دوستو، آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے سخن در سخن، جو کہ سبط حسن نے لکھی ہے فیض احمد فیض کی شاعری کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ابھی چھڑی نہیں تھی کہ ہٹلر کی فوجیں آسٹریلیا اور چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر چکی تھی، اور ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ سیلاب بلا فوجی مقاومت کے بغیر رکنے والا نہیں۔ ہم لوگ ان دنوں لکھنؤ میں تھے، جوانی دیوانی کے دن تھے۔ ایک شام مزاج، سردار جعفری اور راقم لکھنؤ کی سیر کو نکلے۔ ٹہلتے ٹہلتے دانش قدر پہنچ گئے۔ امین آباد میں کتابوں کی یہ دکان ادیبوں کی بیٹھک بھی تھی، جہاں احتشام حسین، پنڈت آنند نارائن، علی جواد، علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری غزہ شہر کے اکثر ادیبوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس وقت اتفاق سے ان میں سے کوئی موجود نہ تھا۔ ہم لوگوں نے کتابوں پر نظر ڈالی تو فیض احمد فیض کی نقش فریادی اور نون میم راشد کی ماورا دکھائی دی۔ ان شاعروں کی بعض نظمیں ادبی رسالوں میں پڑھی تھیں اور اچھی لگتی تھیں، لہذا شوق کے ہاتھوں جیب خالی کی گئی اور طے پایا کہ فرنگی محل چلا جائے، جہاں حیات اللہ انصاری رہتے تھے، اور ان کتابوں کو اطمینان سے بیٹھ کر پڑھا جائے۔ حیات اللہ انصاری جتنی اچھی کہانیاں لکھتے تھے، اتنی ہی اچھی چائے بناتے تھے، البتہ ان کا سخن فہمی کا خانہ بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ وہ شعر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ شعر میں ایک لفظ گھٹائے بغیر انہیں چین ہی نہ آتا تھا۔ خیر، چائے کا دور چلا اور شعر خوانی شروع ہو گئی۔ جب ایک شخص تھک جاتا تو دوسرا پڑھنے لگتا۔ نقش فریادی میں نظموں غزلوں کے نیچے سن تصنیف درج نہ تھا، پھر بھی شاعر کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں ہجر و فراق کے مضامین روایتی تھے، البتہ پڑھتے پڑھتے جب ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں شاعر آرزوؤں کے سو جانے اور کہانیوں کے کھو جانے کا ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو کہ چل کے چراغاں کریں دیار حبیب، ہے انتظار میں اگلی محبتوں کے مزار، محبتیں جو فنا ہو گئی ہیں میرے ندیم۔ تو فیض صاحب کے نئے پیرایہ اظہار اور اچھوتے انداز احساس نے ہم لوگوں کو چونکا دیا۔ اس نظم کے بعد ان کی شاعری میں جو تبدیلی آئی، اس کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: 34 عیسوی میں ہم لوگ کالج سے فارغ ہوئے اور 35 عیسوی میں میں نے MAO کالج امرتسر میں ملازمت کر لی۔ یہاں سے میری اور میرے بہت سے ہم اثر لکھنے والوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دوران کالج میں اپنے رفقا صاحبزادہ محمود الظفر مرحوم اور ان کی بیگم رشید جہاں سے ملاقات ہوئی۔ پھر ترقی پسند تحریک کی داغ بیل پڑی، مزدور تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یوں لگا جیسے گلشن میں ایک نہیں کئی دبستان کھل گئے ہیں۔ اس دبستان میں سب سے پہلا سبق جو ہم نے سیکھا تھا کہ اپنی ذات باقی دنیا سے الگ کر کے سوچنا اول تو ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں بہرحال جد و پیش کے سبھی تجربات شامل ہیں، اور اگر ایسا ممکن ہو بھی تو انتہائی غیر سودمند فعل ہے کہ ایک انسانی فرد کی ذات اپنی سب محبتوں اور آرزوؤں، مسرتوں اور رنجشوں کے باوجود بہت ہی چھوٹی سی، بہت ہی محدود اور حقیر شے ہے۔ اس کی وسعت اور پنہائی کا پیمانہ تو باقی عالم موجودات سے اس کی ذہنی اور جذباتی رشتے ہیں، خاص طور سے انسانی برادری کے مشترکہ دکھ درد کے رشتے۔ چنانچہ غم جانا اور غم دوراں تو ایک ہی تجربے کے دو پہلو ہیں۔ اس نئے احساس کی ابتدا نقش فریادی کے دوسرے حصے کی پہلی نظم سے ہوتی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اور اگر آپ خاتون ہیں تو میرے محبوب نہ مانگ۔ ترقی پسند ادب کی تحریک انسانی تاریخ کے انتہائی پرآشوب دور میں شروع ہوئی تھی۔ عالمگیر کساد بازاری کی وجہ سے ساری دنیا شدید اقتصادی بحران میں مبتلا تھی۔ اس بحران کے باعث ہندوستان کی نوآبادیاتی معیشت کی حالت خاص طور پر زیادہ زبوں تھی۔ چنانچہ فیض صاحب کے بقول
کالج کے بڑے بڑے بانکے 30 مارخان تلاش معاش میں گلیوں کی خاک پھانکنے لگے۔ یہ وہ دن تھے جب یکایک بچوں کی ہنسی بجھ گئی۔ اجڑے ہوئے کسان کھیت کھلیان چھوڑ کر شہروں میں مزدوری کرنے لگے اور اچھی خاصی بہو بیٹیاں بازار میں آ بیٹھیں۔ ملک کا یہ حال تھا اور یورپ میں فاشزم کا عفریت آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی میں برسر اقتدار آتے ہی جمہوریت پسند سیاستدانوں اور روشن خیال ادیبوں، مفکروں اور موسیقاروں اور سائنسدانوں سب پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ جو دارالرسم سے بچے ان کو بھاگ کر سوویت روس اور امریکہ میں پناہ لینی پڑی۔ ارنسٹ ٹولر، اسٹیفن زوانگ، تھامس مان اور ہرزائک مان، فرائڈ اور آئنسٹائن سب ملک بدر ہوئے۔ اسی اثنا میں مسولینی نے حبشہ پر حملہ کر دیا۔ اس جارحانہ اقدام پر مجلس اقوام میں بہت شور مچا، لیکن مسولینی کو برطانوی اور فرانسیسی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، لہٰذا مشرق کے ایک پسماندہ ملک کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا اور مسولینی نے حبشہ پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات نے دنیا بھر کے روشن خیال ادیبوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آزادی اور جمہوریت کے دشمنوں کا اگر جم کر مقابلہ نہ کیا گیا تو پرورش لوح و قلم کے امکانات ہی باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ برطانیہ، فرانس، امریکہ ہر جگہ ادیبوں کی تنظیمیں بننے لگیں اور ادیبوں میں اپنے سماجی ذمہ داریوں کا احساس تیزی سے بڑھنے لگا۔ ہندوستان میں ترقی پسند ادیبوں کی تنظیم قائم کرنے کا منصوبہ 1935 میں ڈاکٹر تاثیر، ڈاکٹر ملک راج آنند، سید سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود ظفر وغیرہ نے لندن میں بنایا تھا۔ البتہ اس منصوبے نے عملی شکل 1936 میں اس وقت اختیار کی جب سجاد ظہیر نے وطن واپس آ کر ملک کی بیشتر ممتاز ادیبوں سے ملاقات کر کے ان کی تائید حاصل کر لی۔ وہ لاہور میں نوجوان ادیبوں کے علاوہ علامہ اقبال، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور مولانا غلام رسول مہر سے ملے۔ لکھنؤ میں علامہ نیاز فتح پوری نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور منشی پریم چند نے نہ صرف تائید کی بلکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی جو لکھنؤ میں ہوئی تھی، صدارت بھی کی۔ منشی جی نے اپنے خطبے میں انجمن کے اغراض و مقاصد بڑی تفصیل سے بیان کیے اور فرمایا کہ ہم کو ایسا ادب درکار ہے جو لوگوں کو جگائے نہ کہ سلائے۔ فیض صاحب ان دنوں MAO کالج امرتسر میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ انجمن سے اپنے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شباب کا دور تھا اور مرض عشق بھی لاحق تھا۔ رشید جہاں نے کہا، چھوڑو یہ عاشقی کے چکر وغیرہ، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ دنیا کے دکھ جو ہیں ان کی نوعیت زیادہ سنگین ہے۔ یہ تمہارا عاشقی کا چھوٹا سا معاملہ ہے اور انہوں نے ہم کو سکھایا کہ اپنا غم جو ہے تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ دنیا بھر کے دکھ دیکھو اور اپنے لوگوں اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے ان کی برکت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اپنے ہی لیے سوچتے رہو گے، یہ تو خود غرضی ٹھہری۔ ہمارا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض صاحب کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ محبت کے سوا دنیا میں اور بھی، لیکن خوباں سے وہ رہ و رسم آشنائی انہوں نے کبھی ترک نہیں کی۔ وہ تمام عمر لیلاؤں کی خیر مناتے رہے اور ہجر و فراق کی گھڑیاں ان پر ہمیشہ گراں گزرتی رہیں۔ ویراں ہے میں کدا، خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ سوال کرنا ابراہیم و سقراط کی دیرینہ سنت ہے۔ سوالوں ہی کے وسیلے سے انسان شعور و عرفان تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ فیض صاحب نے بھی حقیقت شناسی کی راہ سوالوں ہی کے ذریعے طے کی۔ اسی دوران وہ سوشلسٹ نظریات سے بھی روشناس ہوئے اور ان کے فکر و احساس کا افق بھی وسیع ہوا۔ اب وہ پوچھنے لگے کہ یہ دنیا صدیوں سے تاریک بہیمانہ طلسم میں کیوں گرفتار ہے؟ یہاں کوچہ و بازار میں جسم و جاں کا بیپار کیوں ہوتا ہے اور یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے؟
سوشلزم کی کتابوں میں ان سوالوں کے جواب موجود تھے اور حالات بدلنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے، لیکن انسان دوستی کے اصولوں کو اپنانے سے کہیں زیادہ مشکل ان کو حصی تجربوں میں حل کرنا ہے۔ فیض صاحب نے اپنے فکر و فن کا رخ تو متعین کر لیا تھا، لیکن اصول زیست کو جذبہ عشق میں تبدیل کرنا وہ بھی ایک رومان پسند شاعر کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ عرصے تک اسی تذبذب میں مبتلا رہے کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم۔ ان کی نظم سوچ ان کی ذہنی کیفیت کی عکاس ہے۔ البتہ اسی نظم میں نئے آدرش کی سچائی بھی جذبہ عشق بن کر ابھرتی ہے۔ شاعر کی سوچ میں جو تبدیلی آئی ہے، محبوبہ اس پر حیران ہے۔ وہ شاعر کی غمگینی کا سبب دریافت کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل غمگین ہے تو کیا، غمگین یہ دنیا ساری ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ تم کو میری جدائی کا غم ستاتا ہے تو شاعر جواب دیتا ہے کہ نہیں، تو گر میری بھی ہو جائے دنیا کے غم یوں ہی رہیں گے۔ البتہ اپنے غم کا مداوع یہ ہے کہ پاپ کے پھندوں اور ظلم کے بندھنوں کے سبب دنیا جس غم میں گرفتار ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ بعد میں سب تدبیریں سوچیں، بعد میں سکھ کے سپنے دیکھیں، سپنوں کی تعبیریں سوچیں۔ شاعر جانتا ہے کہ اس راہ میں رن پڑے گا، سر پھوٹیں گے، خون بہے گا، مگر اس کو یقین ہے کہ خون میں غم بھی بہہ جائیں گے، کیونکہ جو قوت غم ذات کا سبب ہے وہی معاشرے کی گردن کا سنگ گراں بھی ہے۔ غم ذات نے جب غم زمانہ کا امرت پی لیا تو شاعر کی میں دو آتشہ ہو گئی۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت۔ محبوب سے مکالمہ جاری ہے، مگر محبوب فقط فرد نہیں رہتا بلکہ پوری قوم شاعر کی محبوب بن جاتی ہے۔ شاعر قوم کو تسلی دیتا ہے کہ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرابار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے۔ اس نظم میں جس کا پہلا مصرع چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز ضرب المثل بن گیا۔ فیض صاحب نے قطرے میں دجلہ کا منظر دکھایا تھا اور یہ کہہ کر ہماری اشک شوئی کی تھی کہ مفلس کی قبا اور درد کے پیوند اور حسن سے لپٹی ہوئے الہام کی گرد اجداد کی میراث ہے، اور وہ دن دور نہیں جب سطوت اسباب مٹ جائے گی، مگر یہ شاعر کی خوش فہمی تھی۔ درد کا یہ لمحہ بڑھتے بڑھتے اتنا طویل ہو گیا کہ 40 سال بعد آج بھی جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں۔ نقش فریادی کی دو نظمیں رقیب سے اور تنہائی اپنی ندرت تخیل کے باعث ہمارے ادب میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔ رقیب پر طنز و تحقیر کے تیر برسانہ اردو اور فارسی شاعروں کی دیرینہ روایت ہے، البتہ اس صدی میں یہ روایت رفتہ رفتہ متروک ہو گئی، چنانچہ ترقی پسند شاعروں میں رقیب کا تذکرہ شاید ہی ملے، اگر ملے گا تو مہر و وفا کے رشتوں کی ناپائیداری یا زمانے کے تغیرات کے حوالے سے۔ مثلاً مجاز کہتے ہیں کہ یہ رنگ بہار عالم ہے، کیا فکر ہے تجھ کو اے ساقی، محفل تو تیری سونی نہ رہی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ خود فیض صاحب نے بھی ابتدائی دور کے بعد رقیب کا ذکر پھر کبھی نہیں کیا۔ وہ رقیب کو اپنا حریف نہیں بلکہ ہمراز و ہم سفر سمجھتے تھے، اس وجہ سے کہ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ وہ رقیب کے ناطے محبوب کے لب و رخسار کی یادیں تازہ کرتے تھے، لیکن عشق اگر ہولناکی نہ ہو، البتہ درد کا رشتہ ہو جائے تو اس سے نفس کی تطہیر ہوتی ہے اور نظر میں وسعت آتی ہے۔ شاعر غم و الفت کے ایک چراغ سے ان گنت چراغ روشن کرتا ہے، اس کو دوسروں کے دکھ درد دکھائی دینے لگتے ہیں، محبت اس کا آدرش بن جاتی ہے۔ اسی عشق کے طفیل شاعر نے آج بھی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرما کے دکھ و درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔
دوستوں آج بس اتنا ہی، لیکن یہ کتاب میں اسی طرح آڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔